السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عمران سرور چشتی مہاروی چشتی ہیلتھ کیئر سینٹر ساہیوال پاک پتن چوک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، سیکسول ٹرانسمیٹڈ وائرس، سیکسول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے HPV، ہیومن پیپیلوما وائرس۔ یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ جنسی رابطہ کے ذریعے پھیلتا ہے، یعنی کہ ایسا بندہ جس کے ایک سے زیادہ پارٹنر ہوتے ہیں، جو اوور سیکس کرتے ہیں اور ہومو سیکس کرتے ہیں، اور جو فیمیل ہوتی ہیں وہ لیسبین کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ سیکس کے ذریعے چاہے وہ اورل سیکس ہو یا سیکس ان دا وجائنا ہو، ایک وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے جس کو ہیومن پیپیلوما وائرس بولتے ہیں۔ تو یہ وائرس جو ہے بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس میں جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ منہ کے گرد کینسر ہو جاتا ہے یا منہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی جو زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ تھروٹ کا کینسر ہو جاتا ہے، گلے کا کینسر ہو جاتا ہے جب سیکسول کنٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ اورل سیکس کے دوران یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ جو وائرس ہے یہ میل اور فیمیل کو بے شمار جو بیماریوں میں وہ انٹینگلڈ کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو فیمیل کا ہوتا ہے یورینری ٹریک سسٹم، اس کے اندر بھی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو UTI بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی انفیکشن جو ہے وہ میل میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو گنوریا سوزاخ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پینس کے اوپر اور وجائنا کے اوپر، وجائنا کے اندر، پینس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے شدید تکالیف ہوتی ہے۔ جب ہم یورن کرتے ہیں تو یورن جو ہے وہ کافی زیادہ تکلیف اور جلن کے ساتھ آتا ہے، تو یہ اسی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو وائرس ہے یہ یوٹرس انٹرنل بیلنس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سپرم جو ہوتا ہے، جو کروموسومز ہوتے ہیں، جو منی ہوتی ہے وہ اندر ٹریول نہیں کر پاتی۔ جیسے ہی جو ہے وہ مباشرت کی جاتی ہے، بندہ ڈسچارج ہوتا ہے، جو سپرمز ہوتے ہیں، جو منی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، جو یعنی کہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ موٹائل کر کے ایگ تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیمیل کے جو ایگز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹوٹلی طور پہ ڈسیبل کر دیتے ہیں۔ جو ایگز ہوتے ہیں ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، وہ سپرم کو پک کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ میل کے جو پینس کے اوپر انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو آتشک بھی بولا جاتا ہے، اور اسی وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ گنوریا سوزاخ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں جو کہ کافی تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس وائرس کی وجہ سے جو پینس کا سائز ہوتا ہے، آرگن سائز، وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جانب فیمیل میں یہی وائرس ایک تو یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ میل اور فیمیل میں شو ہی نہیں ہوتا، تقریباً 8-10 سال بعد شو ہوتا ہے۔ تو اس کا جو معلوم کرنے کا عام انیشل سٹیج میں یہی ہے کہ ہیومن پیپیلوما وائرس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ تو ٹیسٹ کے ذریعے آپ مطلب یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب جو ہے پیشنٹ وہ اس وائرس میں انٹینگلڈ ہے۔ تو جب بچے کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے تو بچہ جب برتھ کینال سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہی وائرس جو ہے وہ فیمیل سے جو ہے وہ بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ بچہ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جو بچے میں یہ بیماری جب شو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لنگز کی بیماری ہو جاتی ہے، سانس اس کو تنگی کے ساتھ آتا ہے، پھیپھڑے اس کے جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات بلغم اور اس طرح کا جو ہے وہ رطوبت وغیرہ جو منہ سے نکالتا رہتا ہے، سانس اس کو کافی دقت کے ساتھ آتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مریض ہے وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ ایک تو یہ اگر بچہ برس کے مرض میں مبتلا ہے تو اس سے یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ فیمیل کو یہ جو وائرس تھی اور فیمیل سے یہ بچے میں آئی۔ برس یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید نشان بن جاتے ہیں، اور اگر یہی مرض جو ہے وہ میل کو ہو جائے مباشرت کرنے کے بعد تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ وائرس فیمیل سے ڈائریکٹ میل میں ہے، یعنی کہ سیکسول کنٹینٹ سے پھیلنے والی یہ بیماری، یہ وائرس، یہ انفیکشن اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ جب یہ میل سے فیمیل میں، فیمیل سے میل میں اور فیمیل سے بچے میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا کونڈم استعمال کریں۔ جب آپ کو مطلب کہ
حمل کے لیے پریگنسی کے لیے ہم بستری نہ درکار ہو۔ تو ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ ہم بستری جب آپ نے سیکس ان دا وجائنا کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی طرح کا کوئی کونڈم استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو حمل پریگنسی کی ضرورت ہے۔ تو پریگنسی کے لیے تو کسی طرح کا کوئی کونڈم یوز نہیں کرنا، لیکن اگر آپ نے ویسے سیکس کرنا ہے اور اورل سیکس کرنے کے لیے آپ فلیور کونڈم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سیکس ان دا وجائنا کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ کو حمل درکار نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمپل کونڈم استعمال کریں، کیوں اگر آپ اورل کونڈم استعمال کریں گے تو اس سے بھی یوٹرس بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ جو فلیور کونڈم ہے یہ اورل سیکس کے لیے ہے۔ تو اس طرح ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے کو ہیں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ لینتھی ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے میں بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنسی مسائل کو سمجھنے کے لیے، جنسی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ سیکسول ایجوکیشن کی، جنسی تعلیم کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ ان سے زیادہ فوائد بھی حاصل کر سکیں، اپنے جنسی مسائل کا علاج بھی کر سکیں۔ مزید آپ کو کسی طرح کا شادی کورس چاہیے ہو، بے اولادی کورس چاہیے ہو، نفس کی لمبائی موٹائی میں مسئلہ ہو، خیر جس طرح کا بھی کوئی سیکسول پرابلم ہو، فیمیل میں کوئی ہو، سلانِ رحم کا مسئلہ، لوکوریا کا مسئلہ ہو، اور اسقاط حمل کا پرابلم ہو، اس کے علاوہ رحم کی سویلنگ ہو، رحم کے اندر رسولیاں ہوں، رحم کی جو ہے وہ جو بھی مرض ہو، رحم کا منہ الٹ ہو، رحم میں گرمی سردی ہو، حمل بار بار جو ہے گر جاتا ہو، تو اس کا آپ میڈیسن پورے پاکستان میں فری پارسل حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں آپ کو کسی بھی جگہ پوری دنیا میں پارسل حاصل کرنے کے لیے میڈیسن کے علاوہ الگ سے ڈیلیوری چارجز پے کرنا ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔